إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً جانشین شیخ القرآن مدیر تعلیم القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب زید مجدو، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، آج کی یہ فقید المثال کانفرنس بعنوان مقصد میلاد رسول، سارے پڑھ لو یار، صلی اللہ، زور سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور مقدس عنوان سے معنون ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر کوئی اپنے اپنے ذوق اور شوق سے اپنے اپنے نظریے اور مسلک کے مطابق کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں، کوئی مکانوں پہ قمقمے لگا کر، بازاروں کو سجا کر، گلی کوچوں میں پہاڑیاں بنا کر، اور کچھ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو اپنے آقا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے آقا کی سیرت سنا کر۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ میلاد میں اختلاف کوئی نہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مکے والے بھی مانتے ہیں، اور آج تک پوری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو میرے نبی کے میلاد کو نہ مانتا ہو۔ اب جب ایک چیز ایسی ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہے، اور ایک بندہ آئے وہ آپ کو کہے یہ مانو،
آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں کانفرنس کروں گا، یہ مانو۔ وہ چیز منوانا چاہتے ہیں جس کو ہر کوئی مانتا ہے، اور دوسری چیز ہے مقصد میلاد۔ اس ہستی کی ولادت کس مقصد کے لیے ہوئی ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں اس ہستی کے فرائض بیان کیے جن کو فرائض نبوت کہا جاتا ہے، فریضہ نبویہ کہا جاتا ہے، وہ قرآن عظیم نے ہمیں بتائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا، انہی کی جنس میں سے، انہی میں سے میں نے بڑی عظمت والا بڑا عظیم الشان رسول بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اس پیغمبر نے آ کے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی۔ اس پیغمبر کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کو آ کر قرآن کی آیات کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب قرآن کی تعلیم دے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، شرک اور کفر میں اٹی ہوئی انسانیت کا تزکیہ کرے، پھر ان کو حکمت یعنی دانائی اور سنت کی باتیں سکھائے، اپنی سنت سکھائے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے انسانیت پہ گھٹاٹ و اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ انسانیت اپنی انسانیت کو داغدار کر چکی ہے، ہر آستانے پہ جھک رہی ہے، ہر دروازے پہ جھک رہی ہے۔ اس مالک الملک کا دروازہ چھوڑ کر کوئی لات کے دروازے پر، کوئی منات کے دروازے پر، کوئی عزا کے دروازے پر، کوئی حبل کے دروازے پر، کوئی کہاں پر، کوئی کہاں پر، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے مختلف دروں پہ جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی بے شک سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے، گمراہی کی کھائی میں گر چکی ہے، شرک و کفر کے اندھیرے کنویں کے اندر گر چکی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو سناؤ نا، یتلو علیہم آیاتی، میں نے یہ قرآن بھیجا ہے اور ان کو اس قرآن مجید کو ان کو سناؤ۔ قرآن اس لیے بھیجا ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے کتاب انزلناہ الیک، آپ کی طرف جو نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ لوگ جو ظلمت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ اندھیرے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں سب سے بڑا اندھیرا، سب سے بڑا ظلم
بولو بولو. سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے. لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد انسان بھول بیٹھا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس غرض کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا. لیکن یہ جبین نیاز جو صرف اس ایک کے دروازے پہ جھکنے کے لیے بنائی تھی، یہ در در پہ جھکنے لگی ہے، در در پہ جھکنے لگی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کو بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ، ان کو ذرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤ. واز کرو تو قرآن کے ساتھ، تقریر کرو تو قرآن کے ساتھ، بیان کرو تو قرآن کے ساتھ. قصے کہانیاں موضوع روایتیں حکایتیں خوابیں کشف نہ یتلو علیہم آیاتی، یہ قرآن پڑھ کے سناؤ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس کے ساتھ باز کریں، یہ قرآن سنائیں. نبی اکرم، زور سے پڑھو یار، اتنے بندے بیٹھے آواز ہے معمولی سی نکلتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے اس قرآن کے ساتھ. مانج مانج کے وہ جو کفر کے کنویں میں گرے ہوئے تھے، شرک کفر میں اس میں کنویں میں گرے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آپ نے قرآن کریم سے ان کی منجائی کر دی ہے. وہ جو دلوں کے بیمار ہو چکے تھے، جن کے دلوں کے دل سنگ آلود ہو چکے تھے، ان پہ سنگ چڑھ گیا تھا، بیماری ہو لگ گئی تھی، دل بیمار ہو چکے تھے لوگوں کے. بندے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. مسلمانوں، جسمانی طور پر بھی بندہ بیمار ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے. وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف یہ اندھیرا، یہ بیماری دنیا کو لگ چکی ہے. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع السماء ہوئے تقریباً 600 سال یا کم و بیش گزرنے والے ہیں. انسانیت پہ شرک راج کر رہا ہے، کفر راج کر رہا ہے. یہ جبین نیاز جو ایک کے دروازے پہ جھکنے کے لیے بنی تھی، یہ در در پہ جھک رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو اس شرک کی بیماری سے نکالنے کے لیے علاج قرآن کے ساتھ کیا ہے. فرمایا لوگوں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. ادھر نہیں، ادھر نہیں، اس پہ نہیں، اس پہ نہیں، نہ اس کو کرنا ہے، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ کسی اور آستانے پہ، نہ کسی دربار پہ، نہ کسی مزار پہ، نہ کسی اور پہ. واسجدوا للہ. جبین نیاز جھکانی ہے تو صرف کس کے آگے؟ تھوڑا ہستا کی سن لیسن اللہ دا نام پہ گھلتے ہیں. کس کے آگے؟ آہستہ آہستہ دیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں. سنا ہوگا آپ نے، ہمارے اس پنجاب میں میاں والی کے علاقے میں ایک اللہ والا گزرا تھا، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ گزرے نا، اس کا سایہ پڑ جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسا موسیٰ خیر کا علاقہ ہے، وہاں ایک ملک ہے، اس نے بیل رکھا ہوا ہے. بیل جانتے ہو؟
اس نے وہ رکھا ہوا ہے، وہ بیمار ہو گیا، بیمار جو ہوا نا، اس نے محلے کے مسجد کے مولوی صاحب کو کہا مولانا آئیں ذرا دم کریں، مولانا تشریف لائے، انہوں نے دم شروع کر دیا، صبح آئے، دم ہو رہا ہے، چل رہا ہے، ملک صاحب ناشتہ لیتے ہیں نا، وہ ناشتہ لے آئے، ابھی دم چل رہا ہے، دوپہر کا کھانا بیچ میں، دم چل رہا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، او دور سے ایک بندہ گزر رہا ہے، یہ ملک اپنے نوکر کو کہتا ہے جاؤ وہ جو بندہ جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ، وہ جو پہلے حضرت بیٹھے تھے دم کرنے والے، انہوں نے کہا نا اس کو نہیں بلانا، یہ بڑا گستاخ ہے۔ اس نے کہا مولوی جی تہاڈا کام ہے، وہ مل رہی ہے تو ان کے یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو کیا اس میں؟ اس نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، لایا، وہ آیا، ان کا تکیہ کلام تھا، آپ بھی سمجھ جائیں گے، ان کا تکیہ کلام تھا، وہ آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ راضی تھی بھی میں نے کیوں بلایا ہی، سمجھ گئے ہو؟ اللہ راضی تھی بھی میں نے کیوں بلایا ہی، کس لیے بلایا آپ نے مجھے؟ اس نے کہا میرا بیل بیمار ہے، اس کو دم تو کر دو۔ ایک نظر بیل پہ اور دوسری طرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اللہ۔ مسلمانوں وہ بیل کھڑا ہو گیا، کیا کہا؟ آہستہ کہو یا کیا کہا؟ اللہ کہا، بیل کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ملک نے مولوی جی آپ تو کہہ رہے تھے اس کو نہ بلاؤ، یہ بڑا گستاخ ہے، صبح سے آئے ہو، یہ غٹر ہوں چل رہی ہے، بیل ویسے کا ویسا، وہ مثل مشہور ہے ملا ہاں باشد کی چپ نشوت۔ اس نے کہا ملک صاحب ناراض نہ ہو، وہ اگر اس کے اللہ کہنے سے کھڑا ہو گیا، صبح سے لے کر ابھی تک مرنے تو میں نے بھی نہیں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ جو در در پہ جھک رہے ہیں، فرمایا ادھر نہیں سجدوں کے لائق، ذرا زور سے کہو یار، سجدوں کے لائق، نظر کے لائق، نیازوں کے لائق، منت کے لائق، منوتی کے لائق، چڑھاووں کے لائق، صد سور کے لائق، عالم الغیب، مختار مطلق، حاضر و ناظر، متصرف فی الامور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے فرمایا نبوت کا فریضہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، ان کو ذرا میری آیات پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جاتے ہیں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اور قرآن سنتے ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ تاثیر رکھ دی ہے، قرآن میں یہ تاثیر رکھی ہے، بدلتی قرآن میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مسلمانوں تصور کرو، ادھر قرآن ہو، ادھر میرے نبی کی میٹھی زبان ہو، خدا کی قسم انسان تو انسان رہ گئے، انسان تو انسان رہ گئے، جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی زبان مقدس سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بول انسان تو کجا بڑی اونچی مخلوق ہے، وہ جنوں کی جو مخلوق ہے وہ شرارتی قسم کی مخلوق ہے، لیکن اگر وہ بھی شرک کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے آ جائیں اور ادھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن سنے، اللہ کی قسم وہ مشرک جن قرآن میرے نبی کی زبان سے سنتے ہیں موحد بن جاتے ہیں، موحد بن جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ
کیا نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرین یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق والى طریق مستقیم یا قومنا عجیبوا داعی اللہ رب ذوالجلال کی لاریب کتاب ہے مسلمانوں، وہ مریض ہے، وہ شرک کی مرض کے مارے ہوئے، وہ علاقہ یمن کا وہاں کے رہنے والے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، یارو کیا مسئلہ ہو گیا؟ پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے، اوپر سے خبریں مل جایا کرتی تھی، کوئی خبر فرشتوں سے ایک سنی، نیچے آیا، کاہنوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی، ایک کو ایک بات بتائی، ایک اس نے وہ لے لی، ایک سچ 100 جھوٹ ملا لیے، 100 جھوٹ ملا لیے، ایک تیر ہے 100 تکے ساتھ میں لگا رہے ہیں، اور وہ خبریں چل رہی ہیں، لیکن مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر نہیں جانے دیتے، پہرے لگ گئے ہیں، شہاب ثاقب لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی لاریب کتاب فرماتی ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ اب وہ اوپر جو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، شہاب ثاقب لگ جاتے ہیں، یہ پریشان ہے، حیران ہے، ہائے ہائے ہم کیا کریں؟ پہلے تو کام چل رہا تھا، اوپر سے ایک سچ مل جاتا، اب نیچے اور نظام چل رہا تھا، اب وہ ایک سچ بھی نہیں، میرے جھوٹ پر دکان کیسے چلے گی؟ میرے خیال ہے جنہوں نے پتہ کوئی نہیں، بعد آئیں گے وہ تو سب جھوٹ پہ ہی اپنی دکانداری چلاتے رہیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے سمجھا وہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے، کیا کریں؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، ہاں جی چلتے چلتے مختلف ان کی جماعتیں نکل گئی، ایک ان کی جماعت 7 یا 9 جن ہیں، وہ چلتے 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 مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و کرامتا و عزا، رب ذوالجلال کے اس مقدس شہر سے نکل سے یہ اوکاس کا ایک منڈی اور میلہ لگا کرتا ہے، ادھر جا رہے ہیں، راستے میں ایک علاقہ ہے جس کو بطن نخلا کی وادی کہتے ہیں، ادھر سے گزر ہو رہا ہے، مسلمانوں تصور کرو وہ ادھر سے گزر رہے ہیں، ادھر کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کا وقت وہی ہوتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرشتے آتے ہیں، اس وقت لمبی قرات ہوتی ہے، ذرا تصور کرو میرے مسلمان بھائیوں، بطن نخلا کی وادیوں، صبح کا وقت ہو، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، تمانیت کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہو نماز ہو صبح کی، زبان ہو میرے نبی کی، قرآن ہو میرے رب کا،
سید عطا اللہ شاہ بخاری، محبت سے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ جی سے کسی نے کہا شاہ جی فلاں قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ واقعتاً آج بھی کسی دکان پہ گزرو، کسی جگہ پہ گزرو، کہیں پر بھی قاری عبدالصمد عبد الباسط مرحوم کی تلاوت لگی ہوئی ہو، خدا کی قسم دل کو کھینچ لیتا ہے۔ اب بھی ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اس نے کہا فلاں قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پڑھتے ہوں گے بھائی، پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا ہوگا جب قرآن میرے رب کا، زبان میرے نانا کی ہوتی ہوگی۔ حقیقت ہے مسلمان۔ اور سنو، ہمارا عقیدہ سن لو، اس کائنات کی ساری مٹھاسیں، ساری شیرینیاں اکٹھی کر لو، ان کو ایک طرف رکھ دو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان مقدس سے جو ایک میٹھا بول نکلتا ہے، خدا کی قسم کائنات کی ساری مٹھاسیں مل کر میرے آقا کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ایک میٹھے بول کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، میرا ایمان ہے قرآن بھی میٹھا، میرے نبی کی زبان بھی، ذرا زور سے کہہ دو، میرے نبی کی زبان بھی میٹھی۔ اب یہ دن گزر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی اکاس کے میلے میں جاتے ہیں۔ اکاس کا میلہ لگتا تھا، لوگ آتے تھے وہاں تجارتیں کرنے، اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے قصے سنانے، لوگ وہاں مرثیے سناتے، اپنے اپنے دیوان شعراء سناتے، کہیں کوئی شغل کہیں کوئی شغل۔ حضروں کے مسلمانوں، لوگ اکاس کے میلے میں تجارتیں کرنے آتے ہیں، کوئی دیوان سنانے آتا ہے، کوئی مرثیے پڑھتا ہے، کوئی آباء و اجداد کی بہادری کے تذکرے کرتا ہے، کوئی نوشروان کی تذکرے کرتا ہے، کوئی بادشاہوں کے تذکرے کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اس منڈی میں لوگ اپنے کام کے لیے آتے ہیں، اور آمنہ کا لال اس منڈی میں لوگوں کو خدا کی توحید سنانے جا رہا ہے۔ اب جن گزر رہے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے پھیرا جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف، وہ آئے تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ فریضہ نبویہ یتلو علیہم آیاتی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جنہوں نے قرآن سنا، رب ذوالجلال کی لارے کتاب فرماتی ہے وہ آئے ہیں یستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا، جب وہ قریب آئے ہیں، قریب آئے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں انصتو انصتو انصتو، اے چپ کرو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، قاری صاحب اجازت ہے، ایک جملہ کہہ دوں، جنہوں نے قرآن سنا نہ جاتا تو جن قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ کر گئے۔ پتہ نہیں یہ انسان نما جن کیوں نہیں چپ کرتے؟ ان سے تو اب ادھر وہ چپ کرا رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، فلما قضی ولوا
ادھر قرآن سنا، برادری کے پاس پہنچے، قرآن سنانے لگ گئے، یہاں سنا وہاں جا کے سنایا، آئے تو مشرک تھے، ظلمت میں گھرے ہوئے تھے، قرآن میرے نبی کی زبان مقدس سے سنا، یہ مشرک موحد بن کے اپنی برادری میں پہنچ گئے، اور برادری میں پہنچ کے جمع کر لیا برادری کو، کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا، اوے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا اور کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو کتاب ہم سن کے آئے ہیں، یہدی الی الحق، یہدی الی الحق، یہدی زور سے یہدی تب ہی تو دھرتی پہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہر گلی کوچے میں، ہر چوک چوراہے میں، ہر بستی اور شہر میں، ہر ڈھوک ہر ڈیرے پہ نعرہ لگایا کرتے تھے، لہو دعوت الحق۔ اتھائی بیٹھو لگے گئے ہو، لہو دعوت الحق یہدی الی الحق، بولو یار۔ یہاں اکثریت اشاعت القرآن کی ابنا کی بیٹھی ہے، تو یہ مسکین بھی ادھر ہی، مجھے تو یہ فخر ہے، فخر، اور میں یہ فخر سے کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے استاد محترم دو تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جو میرے ایک استاد زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے اور ڈگو مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ استاد بیٹھے پوچھ لینا، یہاں جو باہر جگہ استادوں نے کمیٹی سے کسی زمانے میں لی تھی، ایک کمرہ ہوتا تھا باقی حال تھا، اس کا پہلا فرش ڈالنے کا ہم جیسے گناہگاروں کو شرف حاصل ہے، اور ہم اس وقت نیچے نہیں سو سکتے تھے، سانپ اتنے ہوتے تھے، ہم چھت پہ سویا کرتے تھے، وہ باہر والی جگہ پہ۔ بہرحال مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بھی ابنائے اشاعت القرآن میں شامل ہوں، اور اللہ دن قیامت انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے، آمین۔ یار کدے مولویاں کل بھی آمین آخ دیتی کرو، اے بیچارے ہر ویلے تو ہڈے کل دعا کرے دے۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ پھر کہتے ہو میری قوم کے لوگوں، یا قومنا والے بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہو، بلاتا ہے کس کی طرف؟ بلاتا ہے کس کی طرف؟ تب تو اس پیغمبر کی صفت اللہ نے ذکر کی ہے، بہت سارے اوصاف ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک
ایک صفت میرے پیغمبر کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ وہ بھی کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، مانو قبول کرو اس بندے کی بات جو لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی طرف ہر کوئی بلاتا ہے، ادھر آ جاؤ میری پارٹی میں، میری جماعت میں، میرے جتھے میں، میرے کھڑے میں، میری لکیر پہ آ جاؤ، میرے سچے میں آ جاؤ، میرے گروہ میں آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو یوں نہیں کہتے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، نہیں فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سب کو بلایا ہے، کس کی طرف؟ ذرا اونچا، کس کی طرف بلایا ہے؟ اجیبوا داعی اللہ، داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اے لوگوں دنیا میں آئے ہیں، مقصد میلاد ہے میرے پیغمبر کا کہ لوگوں کو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اسی بات پر میرے بھائیوں میلادیوں کا مقصد میلاد پہ جھگڑا ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے جھگڑا ہوا، اسی سے اختلاف ہوا۔ صادق و امین کہنے والے، ہاں جی حکم ماننے والے، فیصل ماننے والے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کو صادق کہنے والے، امین کہنے والے، اپنی امانتیں رکھوانے والے کہتے تھے ہماری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا ہے۔ تو جھگڑا کس پہ ہوا؟ اختلاف کون سی بات پہ ہوا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ کل تک صادق اور امین کہتے ہیں، آج وہ بدبخت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں۔ کبھی کوئی بولی بولتے ہیں۔ کیوں بولے؟ میرے پیغمبر نے کسی کو کہا تو کچھ نہیں ہے، کسی کے بڑے کو کچھ نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، اور کسی کو کچھ نہ کہا تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ صافات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اکڑ گئے، نتنے پھول گئے۔ اور قرآن نے یہ طریقہ بتایا ہے، پہچان کرنی ہو نا اس کی تو آپ اس کے سامنے رب کی وحدت کا تذکرہ کریں، رب کی توحید کا تذکرہ کریں، اس کے چہرے کی سلوٹیں بتا دیں گی یہ اندر کا مریض ہے، اندر کا بیمار ہے، اس کے اندر بیماری ہے، اور وہ بیماری، اس بیماری کا علاج بھی اسی میں ہے، مقصد میلاد میں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ویسے یہ کہے گا میں بھی توحیدی ہوں، میں بھی توحید کو مانتا ہوں، لیکن جب توحید کو بیان کرو گے نا، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، پھر یہ پیٹھ دے کے بھاگے گا، پھر بھاگے گا۔ ہائے ہائے یہ کون سی بات ہوئی جی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف۔ اے سنو حضروں اور قرب و جوار کے مسلمانوں، میرے پیغمبر کا مقصد میلاد ہے لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ ابنائے اشاعت القرآن ہوں، ابنائے تعلیم القرآن ہوں، غلام اللہ خان کی یہ جماعت انشاءاللہ ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں جا کر جہاں اور بیماریوں کا علاج کرے گی، سب سے پہلے علاج کرے گی شرک کا علاج ہے لا الہ۔ یہ تو اللہ کو پسند ہے نا کہ یہ جبین نیاز کسی اور کے دروازے پہ نہ جھکے۔ آپ نے سنا ہوا ہے خلیفہ ثانی لا ثانی
خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ کے جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے نبی کے یار اتنے اونچے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ جس درخت کے نیچے بیٹھے میرا رب اس درخت کے تذکرے قرآن میں کرتا ہے۔ اونچے ہیں میرے نبی کے یار۔ اے مسلمانوں، جہاں توحید کے لیے قربانی دینی ہے، ناموس رسالت کے لیے قربانی دینی ہے، اور انشاءاللہ ہم دیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے ہم دیں گے۔ فراز کے لعنتیوں، تم ہو، تمہاری نسل کا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1.5 ارب مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر دے گا اپنے نبی کے ناموس پر، انشاءاللہ۔ ہم توحید کا تحفظ، رسالت کے ناموس کا تحفظ، اور اپنے نبی کے یاروں کی عظمت کا تحفظ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کہ نہیں؟ جان دے دیں گے، صحابہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مقصد ہے میرے پیغمبر کی ولادت کا، لا الہ۔ حضرت عمر نے اہاڑا لیا، اس درخت کے پاس پہنچے، جا کے کہتے تو مجھے بڑا عزیز ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 مقدس یاروں کے ساتھ تیری ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھے تھے، اور انہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ محبت مجھے تجھ سے بھی ہے، لیکن تجھ سے زیادہ محبت اس بات سے ہے کہ میں نے سنا ہے لوگ تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، کل ایسا نہ ہو یہاں سجدے ہونے لگ جائیں۔ تجھے بھی محبت ہے، لیکن انسان کی جبین سے اس سے بڑھ کے محبت ہے، وہ کسی اور دروازے پہ نہ جائے۔ حضرت عمر نے اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں اس کی پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، مقصد میلاد ہے لا الہ، ذرا زور سے کہہ دو لا الہ۔ اب چونکہ وقت کا تقاضا ہے، پیچھے علماء بھی بہت سارے ہیں، آپ کا وقت بھی بہت زیادہ لے لیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ کہا سنا قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع